تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ ختم نبوت کانفرنس پہ آپ سبھی احباب کا آنا مبارک ہو، اور الحمدللہ ایڈوانس پیشین گوئی کیے دیتا ہوں حافظ محمد ادریس ضیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزندوں اور روحانی بیٹوں کا یہ جمع غفیر ہے۔ الحمدللہ تحت نگاہ لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں، یقیناً یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پروانے اور دیوانے جمع ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ پوتا شیخ القرآن بھی موجود ہیں، اور حافظ محمد ادریس ضیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا رانا حافظ حبیب الرحمان ضیاء صاحب میری اور آپ کی جند جان تشریف لاتے ہیں اور آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا رانا حافظ حبیب الرحمان ضیاء صاحب اور دل جمی سے توجہ سے انہماک سے تشریف رکھیے، اور جو لوگ جن کو جگہ نہیں مل رہی آگے آگے تشریف لے آئیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایڈے کرسیوں تے بیٹھے نا، تانوں تو کیا سی بھی تسی ٹائم سر آیا جے۔ نہیں بس ٹھیک ہے، اتنے بیٹھے جزاک اللہ۔ وہ جڑے بیٹھے نے جی انہوں نے بیٹھے رہتے ہو، تسی کیوں بدمزگی کرتے ہو؟ بس بیٹھے رہتے کوئی نہیں۔ درمیان رستہ جڑا نا انہوں ذرا خالی کر دو، جزاکم اللہ خیر، پچھلے ساتھیوں نظر نہیں آ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمدہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حمد و ثنا، تعریفات و تمجیدات، بڑائی کبریائی بزرگی، شکر و احسان اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہی خاص ہے، جو سب کا خالق مالک حاکم رازق، اور اپنے گنہگار بندیاں دے اوپر بے شمار عنایات اور احسانات فرمانے والا ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات طیبہ طاہرہ مقدسات، حضرات گرامی، انشاءاللہ الرحمن خطابات پہ ساڑھے مہمان مقررین فرمان گے۔ اللہ وحدہ لا شریک دی توفیق و رحمت دے نال جامعہ محمدیہ ضیاء العلوم غلہ منڈی گڑا موڑ دے اس عظیم و شان ادارے دے اندر
جدی بنیاد اور جدے واسطے محنت اور کاوش حضرت والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ خلوص دل دے نال دعا فرماؤ کہ اللہ پاک انہاں دیاں تمام زندگی دے اندر جہود اور محنتاں نو قبول و منظور فرمائے اور اللہ ذوالجلال انہاں نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقیناً اے ادارہ بھی انہاں واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ تسی احباب جس ذوق شوق اور محبت دے نال تشریف لے کے آئے ہو، تہاڈی یہ محبت نہ تے کوئی نمی ہے اور نہ ہی ساڑھے واسطے کوئی عجیب بات ہے۔ پہلے ہی اس بات کا اندازہ سی اور ساتھی سارے یہی بات کہہ رہے سن کہ اگرچہ اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اے جماعت کا بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن جس طرح دوست احباب دی ایک دین دے نسبت دے نال خصوصی محبت ہے تو شاید یہ جگہ کم پہ جائے، لیکن حالات اور وقت اور دیگر مجبوریاں ساڑھے ذمہ داران احباب جنہاں نو سمجھ دینے اس ادارے دے اندر کانفرنس کروانی پئی، چونکہ وقت کافی گزر چکیا سی۔ 2 سال پہلے عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس تاریخ ساز بہاڑی دے اندر ہوئی، تو اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اج بھی وہی جوش اور جذبہ نظر آ رہے ہیں۔ اسی بھی دعا کرنے ہیں کہ اللہ پاک تہاڈی محبت نو اور اس جذبے نو قبول و منظور فرمائے۔ بہرحال جو انتظامی حوالے دے نال کمی اور کوتاہی ہے، میں تمام احباب دے کولوں اس حوالے دے نال معذرت خواہ ہاں اور تہ دل دے نال میں شکریہ ادا کرنا ہاں جتنے بھی علماء کرام اور جتنے بھی حضرات تشریف لے کے آئے۔ اللہ پاک اس محبت نو قائم اور دائم رکھے۔ اور میرے سامنے مولانا ڈاکٹر منور حسین شاہد صاحب، مولانا مشتاق احمد فانی صاحب تے مینوں نظر آ رہے ہیں دیگر علماء کرام، اگر سٹیج تے جگہ بن جائے تو علماء نو سٹیج تے جگہ دیو۔ تو حضرات درمیان دے وچ ساتھی کھڑے نہ ہو، نہیں تو پچھلے سارے کھڑے ہو جان گے تے پھر سارا بدمزگی بن جائے گی، کیونکہ پچھلے ساتھیوں نو پھر نظر نہیں آتی۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات محترم، تسی اس بات نو جان دے ہو کہ وطن عزیز پاکستان اب کھانا بند کرو نہ کو بس کرو، بہت کھوالے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک تمہیں جزائے خیر دوے۔ پورے والے نے وعدہ کیتا سی بھی اسی عشاء تک پہنچ جانے، چلو 12 انہوں نے کھوا دیو لیکن شور نہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، وطن عزیز پاکستان طرح طرح دے فتنیاں دے اندر گھریا ہویا ہے، اور آئے روز تسی یہ بات سن دے ہو کہ ایسی ایسی خرافات اور ایسی ایسی دین دے نال بغاوت اور دشمنی کہ شاید اتنی جرت کوئی اسلام دا دشمن بھی نہ کر سکے۔ 2-3 باتاں میں تساں احباب دے سامنے رکھنیاں چاہ رہے ہیں، تسی خود اس بات دا اندازہ لگا رہے جے کہ اسی کنہ حالات دے وچوں گزر رہے ہیں، اور ساڈا اسلام اور ساڈا دین ساڈے کولوں کس ذمہ داری دا تقاضا کر رہے ہیں اور توقع کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ساری دنیا نے منظر دیکھیا کہ عورت مارچ دے نام تے کچھ نام نہاد NGO زدہ خواتین جنہاں نو بیرونی طاقتاں دی طرفوں فنڈنگ کیتی گئی، وہ عورت دے حقوق دے نام تے میدان دے اندر آئیاں اور انہوں نے ایسے حیا پاختہ نعرے لگائے اور ایسی ایسی باتاں کی دیاں کہ معمولی جی غیرت رکھنے والا بندہ بھی اس بات نو برداشت نہ کر سکے۔ پچھلے سال تے نعرہ سی میرا جسم میری مرضی، اور اس دفعہ تے انہوں نے ایسا حداں نو کراس کیتا کہ انہوں دی بد زبانی تو نہ اللہ دی ذات محفوظ رہی،
نہ پیغمبر دی ذات محفوظ رہی، یعنی انہوں نے اس بات دے نعرے لگائے کہ اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ذات دے اوپر جو الزام تراشیاں کیتیاں کہ ایک مسلمان دی زبان زیب نہیں دیندی کہ انہاں کلمات نو دوبارہ دہرایا جائے، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ حضرات، کوئی کافر بھی اتنی جرت نہیں کر سکتا۔ پھر بات ایتھے ہی نہیں رکی، اس تو پہلے ساڑھے موجودہ حکومت دے ایک بہت بڑے وزیر نے، ایک نام بر اور نام نہاد وزیر نے مسجد وزیر خان دے دروازے دے اگے جس طرح بے حیائی دے مظاہرے کیتے اور نعرے لگائے، اور پھر ایتھے ہی بس نہیں ہوئی، کسے ایک پارٹی دی بات نہیں۔ حضرات، کبھی غور کرو اس بات دے اوپر کہ پچھلے دن اسمبلیاں دے اندر یونیورسٹیاں دے وچ قرآن پاک دی تعلیم دی بات ہوئی تو پاکستان دا ایک نامور سیاستدان، سینٹ دا سابقہ چیئرمین، انہیں کیا اچھا قرآن پڑھن دی بات کر رہے ہو، ادا مطلب ہے تسی اس ملک دے اندر عربی کلچر لے کے آنا چاہ رہے ہو۔ اور ایک اور بولیا، ادا بھی بڑا نام ہے سیاست دے اندر، انہیں کیا تسی اج قرآن پڑھن دی بات کر رہے ہو، کل نو کوئی انجیل پڑھن دی بات کرے گا۔ او تسی میں نو اے دسو، تسی پاکستان دے اندر رہن والے، اسلامی جمہوریہ پاکستان دے آئین دے اوپر حلف اٹھانے والے، قرآن تو کس بات دی تکلیف ہے، پیغمبر دی شریعت تو کس بات دی تکلیف ہے، کوئی عیسائی اور چوڑا اور اسلام دا دشمن بات کرے تے بات سمجھ دے اندر ہوندی ہے۔ تسی اپنے آپ نو مسلمان کہلانے والے اور اپنے آپ نو مسلماناں دے نمائندے کہلانے والے اور آئین پاکستان دے تحفظ دی بات کرنے والے، تھوڑی زبان جدوں بھی چل دی ہے اسلام دے خلاف چل دی ہے، کوئی مسجدہ اور مدرسیاں نو جہادت دے اڈے قرار دیندا ہے، کوئی جناب قادیانیاں نو اہم عہدیاں دے اوپر فائز کرنے دی بات کردا ہے، کوئی جناب قائد اعظم یونیورسٹی دے ایک بلاغ دا نام عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی دے نام دے اوپر تفویض کردا ہے۔ حضرات، ہو کی رہا اس ملک دے اندر، اس ملک دے اندر آئین نو پامال کیتا جا رہے ہیں، اس ملک دے اندر اللہ ذوالجلال دی توہین کیتی جا رہی ہے، پیغمبر دی توہین کیتی جا رہی ہے، حیا دی توہین کیتی جا رہی ہے، بے حیائی نو پھیلایا جا رہا ہے۔ کتھے نے ملک دی سلامتی دے ادارے، کتھے نے قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ کتھے نے کوئی ہے جو انہاں دی زباناں نو لگام دے، کوئی ہے جو انہاں نو روکنے والا ہوئے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال کی توفیق کے ساتھ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، جس میں اللہ کی توفیق کے ساتھ فرزندان کتاب و سنت اور ختم نبوت کے پروانے یہ عہد لے کر، یہ جذبہ لے کر اس جگہ پہ جمع ہوئے ہیں کہ ہم ارباب اقتدار کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم قانون ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کرتے، قانون کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ان کی زبانوں کو لگام دی جائے اور ان بے حیاؤں کو ملک بدر کیا جائے۔ ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے جو دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والے ہیں، جن کو پیغمبر کی توہین کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تم ان کو روکو یا نہ روکو، اللہ کی توفیق کے ساتھ پیغمبر کا ایک ادنا سے ادنا غلام اس بات کا عزم کر چکا ہے کہ ہم دین کے دشمنوں کا تعاقب کرتے رہیں گے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا پیچھا کرتے رہیں گے، بے حیائی کو پھیلانے والوں کی زبانوں کو روکتے رہیں گے، حیا کے دامن کو پوری دنیا میں لہراتے رہیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن، اگر اس جرم کی پاداش میں آپ ہمیں تختہ دار پہ لٹکا دیں، پابند سلاسل کر دیں، مرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ
عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کے پھیرے لہراتے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا رانا حافظ حبیب الرحمان ضیاء صاحب. حضرات تسی دین اسلام دے دفاع واسطے اللہ دی توفیق دے نال اپنا کردار ادا کرنے واسطے تیار ہونا انشاءاللہ الرحمن. اج اس بات دا عہد کرنا ہے، اس بات دا عہد کرنا ہے. اور آئیے میں قرآن پاک دیا دو چار آیتاں تساں احباب دے سامنے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے متعلق. آئیے میں قرآن دی ابتدا تو ہی اور ابتدائی گفتگو تو ہی اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں. مالک کائنات نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب الذین ساتھی تھے بیٹھے رہو اس طرح نہ کرو. اے جڑے درمیان چ کھڑو گے نا جی اے تشریف لے کے آئے نے بڑی دوروں تے اگے جگہ ملتی ہے تے آ جاؤ نہیں تو پیچھے چلے جاؤ ساتھیوں نظر نہیں آ رہے وہ سارے پھر کھڑے ہو جان گے. اس طرح نہ کرو. جزاکم اللہ. تعاون کرو کوئی تھوڑا جہا ساڈے نال. اللہ پاک تواڈے جذبے نو قبول فرمائے. حضرات ذرا محبت دے نال فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون. ایک باری اونچی کہو سبحان اللہ. مالک کائنات نے اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں مومن کون نے، متقین کون نے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. وہ ایمان والے لوگوں نے اے میرے محبوب پیغمبر جی جڑے تواڈے اوتے ایمان لے کے اوندے نے، اس چیز تے ایمان لے کے اوندے نے، اس کتاب تے ایمان لے کے اوندے نے، اس وحی تے ایمان لے کے اوندے نے. بما انزل الیک جڑی تواڈے اوپر نازل کیتی گئی ہے، وما انزل من قبلک اور اس وحی تے ایمان لے کے اوندے نے جڑی تواڈے تو پہلے نازل کیتی گئی ہے. حضرات اگر میرے پیغمبر تو بعد بھی کسے دی نبوت دا سلسلہ جاری رہنا ہوندا، نبی تو بعد بھی کسے نبی نے آنا ہوندا، خاتم الانبیاء تو بعد بھی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اس طرح نہیں کھڑے ہو کے نعرے کا جواب دیو. نعرہ تکبیر. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. ہم قائد ملت اسلامیہ سلفیہ الشیخ حضرت مولانا شریف چنگوانی حفظہ اللہ تعالی کو پنڈال آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر. حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی حضرت مولانا رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب. حضرات تشریف رکھو. ماشاءاللہ خان اورنگزیب خان فیچی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے نے. اہلا و سہلا و مرحبا کے. حضرات توجہ ہے درمیان جو جگہ چھڑ دو. جزاکم اللہ. درمیان
درمیان کی جگہ چھڑ حضرات ذرا توجہ کرنا قرآن سننا چاہ رہے ہو ذرا غور کرنا اللہ ذو الجلال اعلان کی فرما رہے ہیں فرمایا اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذو الجلال دا قرآن فرمایا اس چیز تے ایمان لے کے ہوندے نے اس چیز تے جڑی نبی پاک علیہ السلام دے اوپر نازل کیتی گئی اور او دے تے ایمان لے کے ہوندے نے جو پیغمبر تو پہلے نازل کیتی گئی بعد کا ذکر اللہ نے نہیں کیتا اگر میرے پیغمبر تو بعد بھی نبوت دا سلسلہ جاری رہنا ہوندا اللہ ذو الجلال پھر بعد کا بھی ذکر کر دیندے فرمایا نہیں اگے کی اعلان فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ پیغمبر تو بعد آخرت آئے گی قیامت آئے گی میرے پیغمبر تو بعد قیامت نہیں آ سکتی ہے نبوت نہیں آ سکتی اللہ اکبر تائیں تے اللہ ذو الجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام اللہ ذو الجلال نے دین نو مکمل کر دیتا ہے دین مکمل ہو گیا شریعت مکمل ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور حضرات ذرا توجہ کرنا تائیں تے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہا اللہ اکبر کبیرہ تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا سارے نہیں بول دے ایک باری اونچی کہہ دیو تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا تو ختم نبوت کا یہاں کام کیے جا پھر شافی محشر سے وہاں جام پیے جا پھر شافی محشر سے وہاں جام پیے جا جہاں ان پہ لٹائی تو شفاعت بھی ملے گی کہو انشاءاللہ جہاں ان پہ لٹائی تو شفاعت بھی ملے گی شفاعت بھی ملے گی بخشش کا بہانہ ہے اسے عام کیے جائے بخشش کا بہانہ ہے اسے عام کیے جا اور ساڈا عقیدہ کی اللہ دی توفیق و رحمت دے نال کافر ہے جو انکار کرے اس کا جہاں میں کہو بے شک کافر ہے جو انکار کرے اس کا جہاں میں اس کا جہاں میں اسلام کے دشمن کو تو پیغام دیے جائے اسلام کے دشمن کو تو پیغام دیے جا اور اللہ ذو الجلال دی توفیق دے نال حضرات میں اس بات کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اسی جس پیغمبر نو منن والے ہیں وہ صرف اسی نہیں منیا اس پیغمبر نے اپنی سیرت نو منوایا پیغمبر دے دشمن بھی اس بات نو من گئے ہے کوئی میرے پیغمبر جیسا کسے دے سامنے کسے دے کول تے او لے کے آئے اللہ ذو الجلال دی توفیق دے نال اے ہے میرا پیغمبر جدا کلمہ اسی پڑھنے والے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری او خوبی نہیں ہو سکتی جڑی میرے پیغمبر دی ذات دے اندر موجود نہ ہوئے تائیں تے کسے نے کیا سی الفضل ما شہدت به الاعداء وہ فضیلت تو ہندی ہے جدا اعتراف دشمن بھی کرے وہ میرے پیغمبر نو منن والیاں نے پھر اس انداز دے نال منیا کہ ایک سکھ شاعر سکھاں دا شاعر بول کے کہن لگیا کہندا عشق ہو جائے اگر کسی سے کوئی چارہ تو نہیں ہے محمد پہ صرف مسلم کا اجارہ تو نہیں ہے حضرات سکھ بھی منن تے مجبور ہو گیا عیسائی دی باری آئی تو مائیکل ہارٹ دی 100 کتاب لکھن لگیا سب تو پہلے میرے پیغمبر دا نام لکھن تے مجبور ہو گیا اے
اے ہوندی ہے فضیلت، اے ہوندا ہے مقام اور مرتبہ۔ او حضرات پھر ہندو دی باری آئی تے ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد اے بات کہتے مجبور ہو گیا کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرامنا فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا، اور تم خاکے بنا کر اپنے خب سے باطن کا اظہار کرتے رہو انشاءاللہ الرحمن۔ اے سڑن والے سڑتے رہیں گے، مرن والے مرتے رہیں گے، میرے پیغمبر دی عظمت دا پرچم قیامت تک چمکتا رہے گا دمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان۔ حضرات محترم ذرا توجہ کرنا، اوے میں اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہ رہے ہاں، اوے کوئی خوبی کسے دے اندر ہوئے اس خوبی دی وجہ تو لوگ او دے نال محبت کر دینے، کوئی کسے دی عقل دی وجہ تو او دے نال پیار کردا ہے، کوئی کسے دے علم دی وجہ تو او دے نال محبت کردا ہے، کوئی کسے دے تقوی اور طہارت دی وجہ تو او دے نال او دا احترام کردا ہے، کوئی کسے دی شرافت دی وجہ تو او دا احترام کردا ہے، کوئی کسے دی صداقت دی وجہ تو او دی عزت کردا ہے، کوئی کسے دی ایجادات دی وجہ تو او دا احترام کردا ہے۔ اوے مرزا غلام احمد قادیانی لعین اور ناپاک نو مننے والو، کوئی خوبی تے دسو او دے اندر خوبی کیڑی سی؟ دنیا دا کوئی ایسا عیب نہیں جڑا او دے اندر موجود نہ ہوئے۔ رب دی ذات دے اوپر الزام لگانے والا، رب دی توہین کرنے والا، پیغمبر دی توہین کرنے والا، گندیاں گالیاں بکنے والا، 5ویں کلاس چوں فیل سیال کوٹ دی عدالت دے اندر ایک وکیل دا منشی رہنے والا، اپنے باپ دی پنشن نو کھا جان والا، اور جدے اوپر پرچے درج ہون جڑا پرلے درجے دا احمق ہوئے، وہ دسو جڑا گالیاں بکن والا ہوئے، وہ جدی موت لیٹرین دے اندر واقع ہوئے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی شرم کرو شرم کرو۔ حضرات دنیا دا ایسا بدترین انسان گزرے ہے، کمزور اسی بھی بہت ہاں، ہر انسان دے اندر غلطیاں نے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی رب ذوالجلال دی قسم ہے، آئیے اس عظیم الشان کانفرنس میں علماء کی موجودگی میں اس بات کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک گناہ جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہو اس کا اظہار تم کرو۔ اگر مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر میں وہ دکھا نہ دوں، آج کے بعد محمد کے منبر پہ کھڑا ہونے کی جسارت نہیں کروں۔ مرزے پہ لعنت، بے شمار بے شمار، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، حرمت رسول پر گستاخ رسول کی ایک سزا۔ انہاں دی تسی بات کر دے ہو، اینو نبی من دے ہو، کوئی اودی خوبی تے دسو۔ تو حضرات پھر میں اپنی بات نو ایتھے ختم کراں، بس میں تواڈے ذوق نو بیدار کرنا چاہ رہا سی۔ علماء کرام اور قائدین اللہ دی توفیق دے نال تشریف لے آئے نے، ذرا محبت دے نال میرے نال بولن دا ثبوت دیا جے۔ ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے کی ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ کر دے اگر کوئی دعوی نبوت دا، کر دے اگر کوئی دعوی نبوت دا، صدیق جے آئیو دو، صدیق جے آئیو دو، کردار ضروری ہے،
صدیق جے آئے دو کردار ضروری ہے دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی آقا تو فدا کرنا آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اگر پیغمبر دی ختم نبوت دی خاطر میدان عمل دے نعرہ تکبیر میدان نعرہ تکبیر دیکھو دیکھو کون آیا کھڑے ہو کے دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان مولانا منظور احمد صاحب شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب الشیخ شریف سنگانی صاحب بس تشریف رکھو حضرات ساڈے بہت ہی پیارے بھائی نے تحریک طلباء پاکستان دے ورکر نے اور بڑی یہ محبت کرتے ہیں اللہ پاک نے انہاں دے اندر بڑا جذبہ پیدا کیتا ہے تو انہاں واسطے دعا بھی کرو کہ اللہ پاک انہاں نوجواناں دی محنت نو قبول فرمائے تو تسی دیکھ رہے ہو سٹیج سج گیا ہے پنڈال بھر گیا ہے اللہ نے رونق لگا دیتی ہے انشاءاللہ الرحمن تو